ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو خبر چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ہمارے آج کا موضوع ہے پاکستان کے عظیم ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھارت کے شہر بھوپال میں اردو بولنے والے پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ عبدالقدیر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے دوران مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں پڑھنے کے بعد 1976 میں واپس پاکستان لوٹ آئے۔ عبدالقدیر خان نے ہالینڈ سے ماسٹر آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 31 مئی 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے پاکستانی ایٹمی پروگرام میں حصہ لینے کے لیے پاکستان تشریف لے آئے۔ بعد ازاں اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے 1 مئی 1981 کو تبدیل کر کے ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نومبر 2000 میں ککسٹ نامی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ عبدالقدیر خان پہ ہالینڈ کی حکومت نے اہم معلومات چرانے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کی بنا پہ مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہیں، جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ عبدالقدیر خان وہ مایہ سائنسدان ہیں جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصہ میں انتھک محنت اور لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ مئی 1998 کو آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی۔ بالآخر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے دور میں آپ نے چاغی کے مقام پر 6 کامیاب ایٹمی تجرباتی دھماکے کیے۔ اس موقع پہ عبدالقدیر خان نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ یوں آپ پوری دنیا میں مقبول عام ہوئے۔ سعودی مفتی اعظم نے عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا۔ اس کے بعد سے پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام تیل مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ مغربی دنیا نے پروپیگنڈا کے طور پہ پاکستانی ایٹم بم کو اسلامی بم کا نام دیا، جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بخوشی قبول کر لیا۔ پرویز مشرف دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی خاطر سینے سے لگایا اور نظر بند رہے۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان میں مختلف اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سند سے نوازا۔ 14 اگست 1996 میں صدر پاکستان جناب فاروق احمد لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا، جبکہ 1999 میں ہلال امتیاز کا تمغہ بھی ان کو عطا کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سیشٹ کے نام سے ایک فلاحی ادارہ بنایا جو تعلیم اور دیگر فلاحی کاموں میں سرگرم عمل ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں قیام کے دوران ایک مقامی لڑکی سے شادی کی جو اب ہنی خان کہلاتی ہیں اور جن سے ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔